اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حیات طیبہ میں موجود ایسے فیصلوں کے بارے میں جاری ہے جن فیصلوں نے تاریخ بشریت میں بشریت کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیا، اور آج بھی دنیا میں تمام افراد جو حضرت سید الاوصیاء کی قضاوت کو مطالعہ کرتے ہیں وہ تمام اس قضاوت کے ان حیرت انگیز فیصلوں سے متعجب ہوتے ہیں اور اپنے لیے انہیں مشعل راہ قرار دیتے ہیں کہ اگر زندگی میں انہیں کبھی قضاوت کا موقع ملے تو حضرت علی کی اس تمام حیات طیبہ میں یہ جو قضاوت کے فیصلے منتقل ہوئے ہیں ہم تک، ان کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ آپ کی خدمت میں حضرت سید الاوصیاء کی قضاوت 3 ایسے فیصلے میں نقل کرنا چاہتا ہوں جن کے لیے مقدمتاً آج کی یہ گفتگو نہایت ہی ضروری ہے، جسے آپ نوٹ کر لیں۔ اور وہ گفتگو کچھ اس عنوان سے ہے کہ دین مبین اسلام میں دین مسیحیت کی طرح کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے گناہوں کو بخش دے یا معاف کر دے۔ یعنی اسلام میں ایسا طرز تفکر اسلام نے پیش نہیں کیا کہ ہم مسیحیوں کی طرح اس مخصوص فادر کے پاس اس مخصوص کمرے میں جائیں اور جا کر اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر لیں اور وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسلام کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کسی دوسری مخلوق کے سامنے کرے، بلکہ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند متعال کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور خداوند متعال کے حضور توبہ استغفار کا مطالبہ کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے کیوں کسی کو اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے گناہوں کو بخش دے یا کسی دوسرے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ بنیادی نظریہ جو اس سلسلے میں پیش ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں خداوند متعال کی یہ مشیت ہے، یہ مرضی ہے کہ اس کے بندوں کی عزت اور آبرو محفوظ رہے، مخلوقات کے درمیان اس کے بندے ذلیل و خوار نہ ہوں۔ لہٰذا اسی اصول کے مطابق خداوند متعال نے اپنے بندوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو لے کر کسی دوسرے بندے کے پاس جائیں اور جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تاکہ وہ دوسرا بندہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خداوند متعال کے حضور ہمتاً ہر وقت خداوند متعال کے حضور اپنی تقصیرات، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرے اور خود خداوند متعال کے حضور عز و انکساری کے ساتھ خداوند متعال کے حضور اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے اور خداوند متعال سے اپنے گناہوں کی معافی کا مطالبہ کرے۔ لہٰذا اگر کسی بھی انسان کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیا جائے تو انسان ہے، بشر ہے، جس قدر بھی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والا شخص ہو، خود اس کی ذات کے نزدیک آبرو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے گنہگار شخص کی۔ وہ خود گنہگار شخص کو احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ لہٰذا خداوند متعال نہیں چاہتا کہ خود اس شخص کے سامنے بھی جو یہ وظیفہ انجام دینا چاہتا ہے کسی کے گناہوں کی بخشش کے لیے، اس کے سامنے بھی کسی بندے کے گناہ آشکار ہوں اور بندہ جو ہے وہ اس کے سامنے ذلیل و خوار ہو۔ لہٰذا خداوند متعال کے حضور ہی توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ فائدہ بھی اس کا یہی ہے کہ انسان جب خداوند متعال کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو اس کے راز کسی دوسرے کے سامنے فاش نہیں ہو رہے، بلکہ ایک ایسی ذات کے سامنے فاش ہو رہے ہیں جو اس کے گناہوں کو پہلے سے جانتی ہے، اس کے گناہوں سے آگاہ ہے۔ یہ خداوند متعال کے حضور اپنے گناہوں سے استغفار کر رہا ہے، خداوند متعال اس کے گناہوں کو بخش رہا ہے، لیکن اس کی عزت اور آبرو ہرگز نہیں جائے گی، وہ اپنی جگہ پر محفوظ رہے گی۔ لہٰذا اسلامی نقطہ نظر سے لا مؤثر فی العالم، اس عالم میں
کوئی بھی تاثیر نہیں رکھتا الا اللہ تبارک و تعالی، یعنی خداوند متعال کی ذات ہی اس عالم امکان میں اثر رکھتی ہے۔ لہٰذا غیر اللہ کے سے تقاضا کرنا کہ وہ کوئی اثر دکھائے اور اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی دینی متون میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لہٰذا بعض لوگ اس نظریے کو شفاعت کے ساتھ مخلوط کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کو جو شفاعت کا حق حاصل ہے، جو مسلم ہے اسلامی متون کے مطابق، یہ اس سے منافات رکھتا ہے۔ نہیں، یہ ہرگز اس سے منافات نہیں رکھتا۔ شفاعت کا مطلب جو ہے وہ وساطت کرنا ہے، یعنی اگر کوئی شخص گنہگار ہے تو اس کی سفارش کی جائے خداوند متعال کے حضور، خداوند متعال کے حضور اس کے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کیا جائے۔ خداوند متعال غفور الرحیم ہے، اس کی گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ لہٰذا حضرات اہل بیت علیہم السلام ایسے افراد کی شفاعت فرمائیں گے جن میں لیاقت ہو، جن میں استعداد ہو، جن میں توانائی ہو، اور جب تک وہ توانائی مطلوب افراد کو حاصل نہیں ہوگی ان کو شفاعت بھی میسر نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان مطالب کو مخلوط کر دینا، آپس میں مکس کر دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا دینی متون میں ایسے مواقع ملتے ہیں کہ جہاں پر حضرات اہل بیت علیہم السلام کے محضر میں کوئی شخص گنہگار حاضر ہوتا ہے اور آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے۔ حضرات اہل بیت علیہم السلام اسے منع فرماتے ہیں اس گناہ کے اعتراف سے کہ اس کا اعتراف میرے سامنے نہ کرو، اور اگر وہ شخص گناہ کے اعتراف میں جدیت نہ برتے تو یقینی بات ہے کہ اس کا بعد والا مرحلہ جو اجرائے حدود ہے اس سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ اس کو ایک یہ موقع ملے گا کہ وہ خداوند متعال کے حضور اپنے گناہوں سے عفو و درگزر کا مطالبہ کرے۔ خداوند متعال غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند متعال اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسرا ایک مطلب ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر جائے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ خداوند متعال نے کسی مخلوق کو اجازت نہیں دی ہے اور ہمیں اجازت نہیں دی ہے کہ ہم کسی مخلوق کے سامنے اعتراف کریں اپنے گناہوں کا، کیونکہ مخلوق کے سامنے گناہ کا اعتراف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی آبرو اور عزت چلی جائے گی، انسان رسوا ہو جائے گا۔ تو یہ اس مخلوق کے بارے میں ہے جو میرے اور آپ کے جیسی ہے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام سے متعلق ہماری یہ گفتگو نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری اس گفتگو کو اسی پیرائے میں لیا جائے کہ ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو دین مسیحیت میں ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے فادر کے پاس جاتے ہیں اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اعتراف کے بعد ان کا وہ فادر انہیں معاف کر دیتا ہے، ایسا طرز تفکر ہماری اسلامی تعلیمات میں موجود نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حضرت سید الاوصیاء کے فیصلے نقل کرنے لگا ہوں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔